آج دے جمعۃ المبارک دے اجتماع دے اندر میں اپنی گفتگو دا جڑا عنوان جناب دی خدمت دے اندر رکھنا چاہنا وہ ہے غیبت دی مذمت۔ غیبت اس دی مذمت اللہ نے قرآن اندر کی فرمائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان جو اس دے بارے کی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن 26 پارہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ رب فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ بڑے توجہ دے نال ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ اللہ مخاطب ہے روح زمین دے اشانہ دے نال، رب فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کیا این یاکلا لحم اخی میتن، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ دا قرآن ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ تمہیں گوارا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بات کوئی بھی بندہ پسند نہیں کرے گا کہ کوئی بھائی اپنے بھائی مردہ دا گوشت ہو سکتا ہے جی؟ بھرا مار دے تو بندہ آکے دی باں لا لو پکا لیں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی گوشت کو جسم دا حصہ لا لو تو بندہ کھا لے، کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کرے گا، یہ پسند ہی نہیں، یہ بات گوارا ہی نہیں۔ اللہ فرمایا یہ بات آپ کو گوارا نہیں کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو فرمایا پھر آپ غیبت کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ یعنی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھانے سے برابر ہے۔ بظاہر تے آج کل تے خیال ہے اللہ معاف فرمائے نقل کفر نباشت جی میں غیبت نو ثواب سمجھا جاندہ ہے۔ یہ آج آپ پوری محبت کے ساتھ یہ موضوع آپ نے سماعت کرنا ہے، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ یعنی کسی دی غیبت کرنا بندہ اپنے وڈیائی سمجھتا ہے۔ اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی کہ خبردار او بھائی کسی دی غیبت نہ کرو۔ جس طرح کوئی اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، یہ اگر کسی نو پسند نہیں، ایسے طریقے دے نال غیبت نو بھی ناپسند سمجھو۔ اگر کوئی غیبت پسند کردا ہے، غیبت کردا ہے، تے وہ سمجھ لوے کہ وہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ ہے جی اللہ دا قرآن۔ تو غیبت کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے، کتنا عظیم عذاب ہے، عظیم معنی بڑا، کتنا بڑا عذاب ہے غیبت کرنے والے واسطے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ مزینل صلی اللہ
تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دموہ ومالہ وعرضہ۔ حضور نے فرمایا یعنی ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر اس کو نقل فرمایا کہ ہر مسلمان تے دوسرے مسلمان دا خون بھی حرام ہے، او دا مال بھی حرام ہے، او دی عزت بھی۔ یعنی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دی عزت نو ہاتھ نہیں پا سکتا، انہوں حق نہیں دیتا اللہ نے کہ وہ عزت اچھالے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دا مال ہڑپ نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان کسی مسلمان نو قتل نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی بھئی حدیث شریف کی؟ اب ذرا آپ نے آگے سماعت کرنا ہے جملوں کو۔ بات کی ہے غیبت، موضوع کی ہے یہ ذہن میں بات رکھنا، غیبت۔ اللہ اکبر۔ میں کوئی عقلی گل کرانا وہ دے اتے شک ہو سکتا، یعنی میں کو اپنے ذہن دے نال اپنے تجربے دے نال کو گل کرا تو وہ دے ایکشن تسی لے سکتے ہو۔ وہ میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، یعنی میری سوچ غلط ہو سکتی، لیکن جب میں اللہ دا قرآن پڑھا حدیث پڑھا اوتھے پھر منڈی نہیں ہلانی، اوتھے آکھنا ہے کہ حق کے یعنی بندہ کسی دی بات تے اعتراض کر سکتا ہے، علم تے اعتراض ہو سکتا ہے، اہل علم ایک دوسرے تے اعتراض کر دیں، لیکن جدو حضور دا فرمان آ جائے تو پھر اسے اعتراض نہیں، جدو قرآن پڑھیا جائے پھر اعتراض بنتا نہیں۔ سنیں حدیث شریف، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک آدمی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو ممکن ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے اور اس کو معاف فرما دے، اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ، اور غیبت کرنے والے کی بخشش اس وقت تک اللہ کی ذات نہیں فرماتا جب تک جس کی اس نے غیبت کی ہے وہ بندہ اس کو معاف نہ فرمائے گا۔ سمجھ آگئی بھئی؟ یعنی جس بندے دی غیبت کی تھی ہے جب تک وہ بندہ غیبت کرنے والے نو معاف نہ فرمائے اتنی دیر تک اللہ معاف نہیں فرماندہ۔ الدر المنصور دے اندر حدیث شریف موجود ہے، مشکاۃ شریف دے اندر حدیث شریف موجود ہے، احیاء العلوم امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیتا، فرمایا کہ غیبت اتنی دیر تک رب معاف نہیں فرماتا جب تک جس کی غیبت ہوئی ہے غیبت کرنے والا اس سے معافی طلب کرے، اب اس کی مرضی وہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دے گا، اگر اس نے معاف نہ کیا تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ہزار بار پناہ اللہ کی اس بات پہ، اس لیے فرمایا گیا کہ زنا سے بد تر فعل غیبت ہے۔ اسی جناب اللہ کتے چالے کھوکھے تے کٹھے ہو جائیے، کتے ہوٹل سے کٹھے ہو جائیے، اوتھے جناب اللہ تصویر ہی پھرنی غیبت علی۔ اب یہ آپ سمجھنا کہ غیبت کیا طریقے سے ہیں، ذرا یہ محبت سے سماعت کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال تدرون مل غیبہ،
حل سوالیہ جملہ حل تدرون ما الغیبہ آقا غیبت کیا ہے؟ غیبت توجہ ہے جی، غیبت کیا ہے؟ غیبت کنوں کیا جاتا ہے؟ سنیں مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، حدیث شریف دوبارہ سنیں جی، یعنی محبوب نے یہ سوال کیا صحابہ سے، صحابہ نے بعد میں عرض کی، پہلے سرکار نے پوچھا صحابہ کرام سے حل تدرون ما الغیبہ، کیا صحابہ آپ مجھے یہ بتائیں غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ حضور جب بھی کوئی بات پوچھتے اگر ان کو پتہ بھی ہوتا تو یہی بات کہتے تھے کہ رب جانے یا رب دا رسول جانے۔ سنیں حضور نے فرمایا ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، حضور نے فرمایا تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ وہ اس ذکر کو ناپسند کرے، جس کا تم ذکر کر رہے ہو تم اس کا ذکر اس حالت میں کرو کہ وہ اس ذکر کو ناپسند کرے، تو وہ ہے غیبت۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس میں پائی جائے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ بات اس شخص میں پائی جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر اس شخص میں ہو اسی کو غیبت کہتے ہیں، اگر وہ بات اس میں پائی جا رہی ہے تو تم اس کا ذکر کر رہے ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور فرمایا کہ اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو جو اس کے خلاف کی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت نہیں ہوگی بلکہ یہ تہمت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تہمت۔ ایک گل ہوتے جو پائی نہیں جا رہی، بندہ کر رہا ہے فلانے بندے کام کیتا ہے تو وہ کی لا رہا ہوتے تہمت لا رہا ہے، غیبت نہیں کر رہا۔ اگر اس اندر وہ فعل پایا جا رہا ہے موجود ہے تو حضور نے فرمایا وہ اس کو ناپسند کرے، اس میں وہ فعل پایا بھی جا رہا ہے حالانکہ آپ اس کی سامنے بات نہیں کر رہے، اس کے علاوہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں، یعنی کانڈ پیچھے گل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہوں کیا گیا ہے؟ غیبت کی کیا گیا ہے؟ غیبت۔ صحیح مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سمجھ آئی جی؟ غیبت کنوں کہندے؟ ایک بندے دے اندر کو فعل پایا جاندا ہے، دوجا بندہ آندا پتہ ہی کیا صحیح وہ چوری، حالانکہ وہ واقعی چور ہے، حالانکہ وہ واقعی چور ہے، لیکن تسی وہ دے منہ تے انہوں چور نہیں کہہ رہے، وہ دی کانڈ پیچھے کہہ رہے، تو تسی کی کر رہے ہو دی؟ ایک ہی ہے، بولو غیبت ہو رہی۔ غیبت اگر وہ چور نہیں، بندہ کہ فلاں چور ہے، پھر وہ غیبت نہیں بلکہ تہمت لگائی جا رہی ہے۔ کی لگائی جا رہی ہے؟ تہمت لگائی جا رہی ہے۔ اگلی حدیث کی سماعت کریں جی، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میرا گزر ایسی قوم تو نہیں ہویا جڑے لوگ اپنے چہریاں نو اپنے ناخناں دے نال چھل رہے، اپنے چہریاں نو اپنے ناخناں دے نال کی کر رہے ہیں بھائی؟ چھل رہے ہیں، قرید رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جڑے منہ جھلن دے نا، یہ وہ لوگ نے جڑے غیبت کرتے سن، یعنی دوسرے لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے، عظم نہیں نہ ہوندی تے
بھئی عزت دینا والا کون ہے؟ تے بندہ وہ عزت کھولے گا کیوں جی؟ وہ جنہوں رب عزت دے دے وہ کوئی عزت کھو سکتا ہے؟ کوئی بندہ آ کے فلانا کاؤنسلر کیوں بن گیا، فلانے نے موٹر سائیکل کیوں خرید لئی ہے، فلانے نے مکان کیوں بنا لیا ہے، فلانے دی پنڈ اندر قدر ود گئی ہے، کیوں ود گئی ہے؟ پتہ نہیں اللہ نو کیڑا کو دا عمل پسند ہے، وہ دی قدر ود گئی ہے۔ تو اگر وہ دی غیبت کرے گا، وہ دی عزت پیچھے پے گا، تو حسد کرے گا، اپنی نیکیاں ہی خراب کرنی نہیں، او دا کچھ نہیں جانا، او دا کچھ نہیں جانا، لہذا خیال کرے۔ حضور فرمایا حسد نیکیاں نو انج کھاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھاندی، اگ جی میں لکڑیاں کھاندی نا، انج حسد نیکیاں ختم کر دیندا۔ حسد کرنا ایویں ہی بندہ آکھے انہیں گڈی پتہ نہیں کتھوں نکلی، یعنی سڑ کے تو سڑن نال ہو نہیں سڑنا، جملہ ہی سڑن والا ہے حسد۔ بہرحال سماعت کریں جی، تو کتنا برا یہ گناہ ہے غیبت کرنا کسی کی، کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا ماس اکھاڑے گا، اپنے منہ تے ناخن مارے گا، ماس یعنی انہوں سواد آئے گا جڑا کام اللہ نے تیزاب نازل کیتا ہوا ہے، مرن تو بعد سلسلہ جاری ہو جاندہ ہے، قیامت تک جاری رہے گا، بروتے فیصلے ہونگے، انہیں دوزخ اندر جانا ہے، جنت اندر جانا ہے، جنت اندر گیا تو سلوک روح ہو گیا، دوزخ اندر گیا تو اور سزا بد گئی۔ سمجھ آئی؟ اگلی حدیث سماعت کریں جی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیم بن جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی اچھی بات بتائیں جس سے میں نفع حاصل کروں، جس سے میں سونے کو گل ایسی دسو کہ جڑا کم ہوئے بھی تھوڑا جیا مختصر جیا تو نفع بھی بڑا حاصل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی میں سے کسی بات کو حقیر مت جاننا، نیکی میں سے کسی بات کو حقیر مت جاننا۔ حضرت توجہ ہے جی، حضور فرمایا نیکی میں سے کسی بات کو حقیر یعنی چھوٹا مت جاننا۔ آگے کیا جملے ارشاد فرمائے اگرچہ اپنے ڈول سے کسی پیاسے کے برتن میں پانی ڈال دیا، مثال بندہ ٹوٹیاں دے پانی بھرن گیا اوتھے کے بندے نے اپنا کولر بھر لیا، کوئی دوجا آ گیا، کوئی بزرگ آ گیا تے بندہ اپنا کولر اوہدے وچ پا دے، آکھیا جی بابا جی تسی جاؤ، بول دیو سبحان اللہ، بزرگو تسی جاؤ یا ڈول چوک کے موٹر سائیکل تے رکھوا دے۔ یعنی حضور فرمایا اپنے ڈول میں سے کسی پیاسے کے برتن میں پانی ڈالو اور اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، یعنی ہنس کے ملو، مسکرا کے بھائی نو ملو۔ اگلے جملے ارشاد فرمائے وَإِن يَرَوْا فَلَا تَغْتَبَنَّهُ، یعنی اور وہ چلا جائے تو ہرگز اس کی غیبت نہ کرو۔ آپ نے اس کے ڈول میں پانی ڈال دیا، اب ڈال دیا تو لے گیا، ہن اے نہ آکھ او دے تے میں کام کیتا ہے، کرم کیتا ہے، یعنی اس کی غیبت نہ کریں۔ کوئی کام رستے جو بندہ جا رہا ہے یار تو بندہ کہے جی بیٹھ کے کھائیں، تو بندہ آگے جی کھلو کے کھانا ہے۔ میں گل اور یاد آ گئی ہے جمعہ دے لنگر وڈیا جاندے تے سارے لینا بنائیاں ہوندیاں کھلو کے ہی کھاندے، تو کنوں پوچھو نہیں، حالانکہ سارے نو پتہ ہے کھلو کے کھانا شیطان دا کام ہے، پھر بھی سارے جناب ہوتے کھلوتے ہوندے، بیٹھ بھی تو سکتے نا، بیٹھ کے کھا لو یار مجھے۔ اے تھوڑی جی توجہ رکھنا، کھبے ہاتھ نہ کھا لینا، پانی پی لینا شیطان دا کام ہے، کھبے ہاتھ نہ چیز پکڑنا، کھبے ہاتھ نہ شاید دینا شیطان نہیں سمجھ آئی بھائی؟ تو بندہ کہے جی بیٹھ جاؤ اور غصہ نہ کرنا، وہ نیکی ہے۔ مایا کسی نیکی کی بات کو حقیقت پاہمیں چھوٹی ہوئے یارہ پتھر ہی ٹھا دے یار، اب اترا فلانی شاید سائڈ دے کر دے سائڈ دے،
حضور فرمایا یہ بات اچھی ہے، اور اس کے جانے کے بعد غیبت نہیں کرنی۔ اگلی حدیث کی سماعت کریں جی۔ اللہ اکبر، کار پلاتے حدیث شریف آ گئی ہے، کار پلاتے ہو پلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ میں جملہ بولنا ہوں نا، مومن وہ بندہ جڑا بچوں بھی حضور نو مننے تے باہروں بھی مننے۔ یہ بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی وہ میرا پنجابی دا ایک محاورہ ہے، وہ حضور فرمایا جنہ اتوں ایمان لے آندہ ہے بچوں نہیں ایمان لے کے آئے۔ انہیں میں تے نہیں کہہ رہے تھے، حضور فرما رہے ہیں۔ وہ بندہ میرے جملے تے اعتراض کر سکتا ہے، حدیث نہیں تے نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے اوپر سے ایمان لائے دل ایمان نہیں لائے، آپ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی پردہ داری نہ کرو، یعنی ان کے عیبوں کو نہ کھولو۔ پھر فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا پردہ اٹھائے گا، یعنی اس کے عیب کو ظاہر کرے گا، اس کے عیب کی کرے گا بھائی ظاہر کرے گا، اس کے عیب کو ظاہر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ اٹھا دے گا۔ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر جس کا پردہ اٹھائے، جس کا اللہ پردہ اٹھائے وہ کیسے رسوا ہوگا؟ حضور فرمایا یفضحہ فی جوف بیتہ، جیڑا کسے دے عیباں نو ظاہر کردا ہے، کسے دے پردے ظاہر کردا ہے۔ پہلا تے فرمایا کسے دے پردے ظاہر نہ کرو، وہ کسے دے عیب نہ کھولو، انہوں رسوا نہ کرو۔ اگر کوئی باز نہ آوے پھر اللہ دے پردے کھول دیندا ہے، اس نو رسوا کردا ہے۔ کس طرح رسوا کردا ہے؟ حضور نے فرمایا یفضحہ فی جوف بیتہ، اللہ انہوں اپنے گھر دے اندر ہی رسوا ذلیل کر دیندا ہے۔ کی کر دیندہ ہے؟ اپنے گھر چی انہوں جناب رسوا کر دیندہ ہے، گھر دیا نظر اندر ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، بیٹی دی نظر دی ڈگ پے گا، بیٹا دی نظر دی، یعنی وہ ربی مار پہ رہی ہے۔ کیڑی مار پہ رہی؟ ربی مار پہ رہی۔ کوئی کام ایسا ہو گیا کہ چوری چ ملوث ہو گیا، ان کا آ رہے گا تو بیٹی کیا کہ ابا میرا چوریاں کرتا رہا، ایسی بات ہی ہوگی نا، یعنی انہیں کوئی نہ کوئی کام تے چھیڑے ہے نا، جدے عبادوں نے کام لب رہے ہیں، کچھ نہ کچھ جدے کیتا سنا، کچھ انہیں ایسا بیجیا جدہ پھل بڑھ گیا۔ فرمایا نہ پردے چکو کسے دے، بچے رہو گے۔ فرمایا پھر جو بندہ نام اڑے، پھر جو رب دا پردہ کھولے گا پھر وہ رسوا ہو جائے گا زمانے پہ۔ فرمایا سب تو پہلا وہ اپنے گھر دے اندر ذلیل ہو، اپنے گھر دے اندر رسوا ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہوندہ ہے کہ بندہ دل کرتا ہے کوئی مر جائے، کوئی دعا نہ لگے، باہر ہی نہ نکلا، موت آ جائے، لیکن وہ کیے کہ انہوں سوچنا چاہیے تھا کہ مالک دی کتے بھی پکڑ ہو سکتی۔ یہ خیال ہے اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، جو شخص غیبت سے توبہ کرتے ہوئے مر جائے، توجہ ہے جی، جو شخص غیبت سے توبہ کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالی جنت میں اس کو سب سے آخر میں داخل کرے گا۔ یعنی بندہ غیبت کرتا رہے لیکن توبہ کر لئی، مر گیا، توبہ نصیب ہو گئی، لیکن جنت اندر وہ اس گناہ دی وجہ تو توبہ بھی انہیں کر لیا، معاف بھی کر چھڑیا، لیکن انہیں جنت اندر سب تو آخر میں چلنا داخل فرمائے گا۔ اور جو شخص غیبت کے گناہ کی حالت میں فوت ہو گیا، یعنی غیبت کردہ ہی فوت ہو گیا، غیبت کردہ ہی فوت ہو گیا، یہ حالت کی انہیں موت آ گئی،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ دوزخ میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. وہ دوزخ میں وہ گل سمجھ آ رہی بھائی؟ دوزخ میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. انہوں نے گناہ توبہ کر لئی، اللہ معاف کر چھڑیا، لیکن پھر بھی وہ اثر باقی ہے کہ اللہ جنت سب تو کرتے بھیجے گا. اگر غیبت دی حالت اندر بندہ مر گیا، توبہ ہی نہیں کی تھی، انجی ٹر گیا، تو پھر دوزخ اندر سب تو پہلا انہوں سٹیا جائے گا. اللہ اکبر. تو بندے نو چاہیے جنی چھیتی ہو سکے، جنی جلدی ہو سکے، بندہ اس گناہ تو توبہ کرے. سنیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. تم دونوں بولو، تم دونوں دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. اور پھر فرمایا جو روزہ آپ نے رکھا تھا اس روزے کو بھی دوبارہ رکھو، دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا. تو ان دونوں روزہ داروں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم کس لیے دیا گیا؟ ہم نے نماز بھی ٹھیک پڑھی، وضو بھی ٹھیک کیا، روزہ بھی رکھا، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان غیب دان نبی نا، ساڈا نبی غیب دان نبی نا. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے، اس غیبت کی وجہ سے تمہارا وضو بھی قبول نہیں، تمہاری نماز بھی قبول نہیں، تمہارا روزہ بھی قبول نہیں. اس لیے وضو بھی دوبارہ کیا جائے، نماز بھی دوبارہ پڑھی جائے، روزہ بھی. سمجھ آئی بھئی؟ ایک بندے دی غیبت کی تھی، حضور فرمایا نماز قبول نہیں. پتہ چلیا جڑا غیبت کرنے والا بندہ ہے او دی نماز قبول ہوندی، مزے نہ بولو قبول ہوندی، او دا روزہ قبول ہوندا نہیں، قبول ہوندا. میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے، حضور ارشاد فرما رہے. تو لہذا اگر بندے نماز بھی پڑھے، مسجد نماز پڑھے، قرآن پڑھے، سارا کچھ ہی کرے، باہر جا کے دکان تے بیٹھ کے شروع ہو جائے جناب اللہ، وہ سیاسی معاملات چلتے رہتے ہیں، انہاں دی بھی غیبت ہوندی. کوئی کہے پیچھے نسیا تو کوئی کسی پیچھے نسیا ہے، یہ بھی غیبت ہوندی. انہاں نوں انہاں دے حال تے چھڈ دیو، جیسا کرنا ویسا. ایویں گناہ پلے بن لے، او جی فلاں صاحب ہیں جنہیں فلاں صاحب انہاں دیتا کی ہے، بھی انہاں دا ذکر کو اللہ تو اللہ رسول دا ذکر کرو، کہتے انہاں چر کلمے شریف دی تسبیح پڑھ لو کو ثواب لگے. اللہ اکبر. بندیاں دے اندر دشمنیاں پارٹیاں تو انج ود گئے جویں کوئی نہ پہلی بندہ ماریا اللہ اللہ سارے اتنے ایک ہی دات انہاں لایا غریب عوام نو مظلوم بندے نو انہاں دے صدقہ دا کو بھار دے وہ اندر گیا کو باہر آیا ہو گیا تے وہ آیا ڈرامے چل رہے ہیں کوئی تبدیلی ویکھی کوئی شے کوئی وہ جڑا مرضی پارٹی والا میں چلو اچانک بات نکل آئی ہے ہن بندہ چلو عمران خان دی گل کرتا تو غیبت کرے گا کہ نہیں کرے گا کیوں بھائی کوئی کہے پارٹی دی کرے غیبت ہے کہ نہیں ہے تو دفعہ مارو پرا چھڈو انہوں کی لوڑ ہے اپنے گناہ ضائع کران دی جنہیں کرنا ہے انہیں بھرنا ہی بھرنا ہے گستاخی کی بات ہی نا تو غیبت کی بات کر رہے ہیں
اچھا بھائی وہ بیٹھے ہیں اس کی بھائی وہ غلط کہنا ٹھیک ہے، جڑی گستاخی وہ کہنا ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جڑی گستاخی وہ ٹھیک ہے، انہوں غلط کہو. گستاخ بندے دی تے جناب اللہ چھوٹ ہی نہیں. ہم بات کر رہے ہیں غیبت کی، سمجھ آئی؟ یعنی سانو یہ چلب دے گا جڑا گستاخ ہے وہ گستاخ ہے. یعنی مذمت والے جڑے الفاظ ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں. جو مذمتی الفاظ ہوتے ہیں ان کی تعریف علیحدہ ہوتی ہے. یعنی کسی کی مذمت کرنا یہ علیحدہ، یہ مذمت ہے نا، یہ حدیث کی مذمت کر رہی ہے. قرآن پاک مذمت کر رہا ہے غیبت کرنے والے ہیں. مذمت کریں آپ، مذمت کریں آپ. غیبت سمجھ آ رہی؟ اگلی حدیث ہی سماعت کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف نو نقل کر دیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نو نقل کیتا کہ آدمی تک سود کا جو 1 درہم پہنچتا ہے، سود دا 1 روپیہ بندے تک پہنچتا ہے. توجہ رکھنا جی، سود دا 1 روپیہ بندے تک پہنچتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. کتنی مرتبہ؟ 36 مرتبہ. زنا جیسا گناہ کرن تو بھی بڑا گناہ ہے کہ کسی بندے نے سود دا 1 روپیہ لیا. سود حرام ہے، قیامت تک واسطے حرام ہے. انہوں کو حلال نہیں کر سکتا. پردہ حلال ہے، ان کو بی بی انہوں حرام نہیں کر سکتا. توجہ ہے جی؟ سنیں، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سود کا 1 روپیہ حاصل کرتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. سود کا 1 روپیہ حاصل کرنا تو جڑا لکھاں کٹھے کرے، ہزاراں دی پھٹی لا لے، مزدور دے بھی روپیے 10 20 50 ٹھیکیدار کٹ لے. اگلی بات سنیں، توجہ رکھیں جی، آپ توجہ رکھیں مہربانی. پھر اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر ہاتھ، کسی دے عیب نو چھالنا 36 مرتبہ زنا کرن تو بھی بڑا گناہ ہے. بات سمجھ آگئی جی؟ سود 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرن تو بڑا گناہ. اس تو بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ کسی دا پردہ ظاہر کرے. بندہ کسی دا پردہ ظاہر کرے. اللہ اکبر. اس حدیث شریف سے بھی کوئی غیبت کی عذاب اور گناہ کو نہ سمجھے تو اس سے بڑا نادان کون ہے. سود کا 1 روپے کا گناہ 36 بار زنا کرنے کے گناہ سے زیادہ، اور اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے. اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے. سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں گھر میں موجود ہوں، حضور تشریف فرما ہے. ایک عورت آ گئی تو جب وہ واپس جانے لگی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آقا اس عورت کا قد چھوٹا ہے. وہ جو ہے جی اس عورت کا قد چھوٹا ہے. تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے اس کی غیبت کی. تم نے، حالانکہ اس کا قد چھوٹا ہے لیکن وہ چلی گئی، یہ جان لگی. آپ فرماتے ہیں میں ہاتھ نال اشارہ کیتا. حضور نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، اس سے معذرت کی جائے. اس عورت سے کسی بندے کو موٹر سائیکل پڑھانی ہوئے، کسی بندے نے حق کی نہیں کوئی موٹر سائیکل تے اعتراض کرے، آپ غیبت کر رہے ہیں اس کی.
کسی دا گھر کچا ہوئے کوئی بندے نو تراز نہیں بنتا کوئی گھر تے تراز کرے کسی نے کپڑے نو پیوند لگی ہون پھٹے ہون کچھ بندے دا تراز ہی نہیں بنتا کوئی کپڑے تے تراز کرے حالانکہ کپڑے دے پھٹے کپڑے دے پھٹے یعنی اس کا قد چھوٹا ہے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے ہاتھ کے اشارے سے عرض کیا کہ قد چھوٹا ہے حضور نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی کیوں کہ انہوں یہ بات ناپسند لگے گی حالانکہ بندہ چھوٹا ہے انہوں بندہ کہا کہ چھوٹے قد لیا انہوں غصہ لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ نہیں تو جیڑی بات اگلے نو ناپسند ہوئے انہوں غیبت کیا جاتا پچھلے دنوں دے اندر ایک انٹرویو بندہ لے رہے ہے مال دے ہوتے اپنا وابڈا ہوتے سامنے اوکے پیچھے اخبار بھیج رہا ہے بندہ دا چہرہ اچھڑے ہے یا قدرتی ہو اس طریقے دا شاید کسی اور ویڈیو وہ بندہ رو رہے ہیں انٹرویو دے اندر آندھا جی میرا کام اخبار بیچنا ہے تو لوگ میری شکل تے اعتراض کر دیں خاص دیں کئی بندے میں یعنی پورا پہلا بھی کیا دیں او دے جملے کی سن کہ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے یعنی مران تے ایک گل کہاں گا کہ اللہ تو میں نے اس طرح دا کیوں بنایا کہ مخلوق میرے تے اعتراض کر دی رہی یعنی وہ بندہ حیات ہے جی وہ بندہ حیات ہے انہوں دا کام یعنی وہ دا چہرہ سڑے ہے واللہ عالم جاؤ پداشی اس طرح دا ہے اللہ نے میں نے لوگ مذاق کر دیں لوگ میرے کو نفرت کر دیں اللہ اکبر سنیں حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے اور خوب روزے رکھتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے ایک عورت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے اور بہت روزے رکھتی ہے لیکن اپنی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے یعنی ان کی غیبت کرتی ہے تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی یعنی وہ نماز بہت پڑھتی ہے روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے لیکن ایک کام اس کا غلط ہے پڑوسیوں کو ان کی غیبت کرتی ہے حضور نے فرمایا وہ غیبت جو ہے اس کی وجہ سے اللہ نہ اس کی نماز قبول فرمائے گا نہ روزے قبول فرمائے گا فرمایا اس فعل کے بنا پر اللہ اس کو دوزخ سمجھ آئی بھئی کتنا بڑا گناہ ہے جی غیبت حضرت ابو اللیث بخاری رضی اللہ تعالیٰ سے غیبت کے متعلق کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک بار کی غیبت کو 100 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر سمجھتا ہوں ایک مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ زنا سے بدتر سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے فقیہ بزرگ گزرے ہیں اور حضرت ابو حفص الکبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں یعنی ایک بندہ رمضان دے روزے نہیں رکھتا تو بھی بڑا گناہ ہے نا فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ کسی کی غیبت کرے اور جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرہ پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دے دیوانے ہوں محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس کسی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو یعنی ایک بندہ کسی بندے نو ستا رہا ہے ان دوسرا بندہ طاقت رکھ دے کہ انہوں منع کرے یعنی وہ اتنی طاقت رکھ دے کہ محلے چ لڑائی ہو رہی ہے تو لڑائی نو نپٹا سکتا ہے نو ختم کر سکتا ہے وہ ایسا عمل نہیں کرتا وہ شخص طاقت کے باوجود اس مومن کی مدد نہیں کرتا اذلہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس شخص کو رسوا کرے
یعنی تین حکم نے نا اگر گناہ ہو رہا ہے تو بندہ اس کو ختم کر دے ہاتھ دے اگر طاقت رکھتا ہے. اگر طاقت نہیں رکھتا تو زبان نال منع کرے, یعنی زبان نال تو کہہ سکتا ہے. اگر زبان نال بھی نہیں کہہ سکتا پھر کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ اس کو اپنے دل اندر برا جانے, برا جانے. لہذا یہ کتنی حدیث پاک ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرے, عزت کی حفاظت کرے, کان علی اللہ این یاتیکہ من النار, تو اللہ کے ذمہ پر یہ کرم, ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے آزاد فرما دے. وہ بندہ وہ چکر سٹن لگے تو بندہ کہ نا بھئی ایسا نہیں. تو حاضرین غیبت کی ہے, غیبت یہ ہے کہ کوئی فعل بندے اندر پایا جائے, کوئی فعل بندے اندر پایا جائے, اس فعل نو او دے سامنے اگر بیان کیتا جائے تو غیبت نہیں ہوئے گی, بلکہ حضور میں دوست ایک دوست دوسرے دوست کا گناہ وے کے تو پردہ پا دیں دینا تو وہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے, دشمن ہے, وہ یار نہیں بلکہ غدار ہے. دوست کہنا ہے جڑا یار دا گناہ وے کے تنبیہ کرے, خبردار کرے. تو غیبت دی تعریف میں پھر بیان کر دیں. غیبت انہوں کیا جاندہ ہے کہ ایک بندے دے اندر قول فعل پایا جاندہ ہے, اسی دے منہ تے بیان نہیں کر دے, باہر بہ کے کتے اور بہ کے بیان کرنے ہیں فلانا بندہ ہے جی, فلانا بندہ ہے جی. اگر اس بندے نو پتہ لگے نہ بندیاں اے گلاں کیتیاں, اگر وہ بندہ اس گل تے غصہ کرے تو انہوں کیا جاندہ ہے غیبت. صحابہ نے عرض کی تھی اگر اس اندر وہ قول پایا جائے, حضور نے فرمایا اگر پایا جاندہ ہے تو وہ غیبت ہے, اگر وہ اندر او دے اندر وہ فعل نہ پایا جائے پھر وہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے. اللہ دی پکیزہ بارگاہ دعائے اللہ پاک سے ہم اس برے فعل تو توبہ دی توفیق عطا فرمائے. آمین وما علینا الا